خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی طرح ایک اور واقعہ ہو سکتا ہے, امن و امان کو ڈسٹرب کرنے کا پلان ہے کوئی, یہ خدشہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے؟ میڈم شیخ مجھے تو کہیں بھی کوئی خدشہ نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی 9 مئی کا کیا کسی نے کیا کرنا ہے؟ کون سی پاکستان تحریک انصاف رہ گئی ہے جس نے جو کچھ کرنا ہے؟ صحیح ہے. تو لہٰذا مجھے تو یہ خدشہ کوئی نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. بھٹی صاحب نے کہا یہ بالکل بیس لیس خدشہ ہے, آپ کی اس کے اوپر کیا اطلاعات اور رائے ہے؟ دیکھیں, جو اوورآل جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ایک نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہیں, اور جو جس طرح میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ جی اس ملک پہ ایٹم بم گر جائے, اب یہ ہے کہ ان کا جو ورکر ہے وہ بھی اسی طرح سے چارج ہے. ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر الیکشن خان صاحب نہیں جیتے, اور یہ ویسے ٹرینڈ آ رہا ہے جب سے خان صاحب کو عروج آیا ہے کہ انہوں نے اور کسی کو سکون سے حکومت بھی نہیں کرنے دی, تو ان کے یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن جاتا ہے, اور یہ سارا جو ابھی ٹیمپو بلڈ ہو رہا ہے یہ سارا الیکشن کے لیے ہو رہا ہے کہ اگر الیکشن جاتا ہے تو اس کے بعد گیم ختم ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی کو کوشش تو کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے, یعنی کہ میں تو اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر وہ دفعہ 144 لگتی ہے اس پر بھی ہمیں اعتراض ہوتا ہے. ہم جب الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن اگر یہ کہتا ہے کہ آپ دفعہ 144 نہ لگائیں, پولیس ان کو کہتی ہے جی ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ ادھر وائلنس ہوگی, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ دفعہ 144 نہ لگائیں, اور وہ وائلنس ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر الیکشن کمیشن اپنے پہ لے گا. پولیس کہے کہ جی ان کو تو ہم نے پہلے بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا جی کہ اس کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو لہٰذا اب الیکشن کمیشن جانے اور یہ لوگ جانے. تو یہ اس کے لیے انہیں کوئی ایک ایکسٹرا سٹیپ لینے تو پڑیں گے. آپ کو میرا ہے کہ جو ابھی جو ہو گیا ہے اس میں ایک اگر میں مثبت پہلو تلاش کروں جو کل ہوا ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں کے لیے یہ اور زیادہ الرٹ ہوں گے کہ کوئی اس طرح کا کوئی وائلنٹ ایکٹ